چیف منسٹر ریونت ریڈی نے دعویٰ کیا کہ وہ آئندہ 10 برسوں تک چیف منسٹر کے عہدے پر برقرار رہیں گے اور تمام زیر التوا آبپاشی پروجیکٹس کی تکمیل کریں گے۔ ناگر کرنول ضلع کولہاپور میں چیف منسٹر نے آج خواتین کے سیلف ہیلپ گروپ میں 344 کروڑ کے بلا سودی قرض کے چیکس جاری کیے۔ چیف منسٹر نے کولہاپور میں ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اقامتی اسکول کا سنگ بنیاد رکھا۔ ایک جلسہ عام سے خطاب میں ریونت ریڈی نے محبوب نگر ضلع کی ترقی کو نظر انداز کرنے پر KCR کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 10 برسوں تک KCR کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی کیونکہ تلنگانہ حکومت ترقیاتی اور فلاحی ایجنڈا پر کاربند ہے۔ انہوں نے ریمارک کیا کہ KCR کو تکلیف محض اس بات کی ہے کہ غریب طلباء کو تعلیم کے ساتھ روزگار فراہم کیا جا رہا ہے۔ خواتین RTC بسوں اور پیٹرول پمپس کے مالک بن چکے ہیں۔ خواتین کو بلا سودی قرض فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ متحدہ آندھرا پردیش میں تیلگو دیشم کانگریس 10 برسوں تک برسر اقتدار رہی۔ ریاست کی تقسیم کے بعد KCR 10 برس تک اقتدار میں رہے، اسی طرح 2034 تک تلنگانہ میں برسر اقتدار رہے گی۔ ریونت ریڈی نے KCR سے کہا کہ وہ اپنی ڈائری اور دل پر تحریر کر لے کہ محبوب نگر کا بیٹا 2034 تک تلنگانہ کا چیف منسٹر رہے گا اور عوامی حکومت کی قیادت کرے گا۔ BJP ہائی کمان نے راجہ سنگھ کے استعفی پر مادھوی لتا کے بیان پر برہمی کا اظہار کیا۔ مادھوی لتا کے بیان سے پارٹی میں پرانے اور نئے قائدین کے مسئلے پر بحث چھڑ چکی ہے۔ سوشل میڈیا میں مادھوی لتا کے بیان پر BJP حامیوں میں شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پارٹی ریاستی قیادت نے مادھوی لتا کے بیان سے ہائی کمان کو واقف کرایا اور انہیں پابند کرنے کی تجویز پیش کی۔ ہائی کمان نے مادھوی لتا کو بیان بازی سے گریز کرنے کی ہدایت دی اور کہا کہ وہ اگر پارٹی لائن سے تجاوز کرتی ہے تو ان کا حشر بھی راجہ سنگھ کی طرح ہوگا۔ ہائی کمان نے راجہ سنگھ کے استعفی پر قائدین کو بیان بازی سے گریز کا مشورہ دیا۔ شہر حیدرآباد کو پانی سربراہ کرنے والے ذخائر آب عثمان ساگر اور حمایت ساگر کی سطح آب میں ایک ماہ میں 1 فٹ کی گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے اور اسی طرح سنگور کی سطح آب میں بھی گراوٹ آئی ہے۔ حمایت ساگر اور عثمان ساگر کی سطح آب میں گراوٹ پر آبرسانی عہدیداروں کی جانب سے خصوصی نظر رکھی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ ایک ماہ میں ناکافی بارشوں کے سبب دونوں ذخائر آب میں کمی آئی ہے۔ عثمان ساگر کی مکمل سطح آب 1790 فٹ ہے، جس میں 16 جون 2025 کو 1783 فٹ سطح آب ریکارڈ کی گئی تھی، لیکن 16 جولائی کو اس میں 1 فٹ گراوٹ آئی۔ سطح آب 1782 فٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی طرح حمایت ساگر کی مکمل سطح آب 1763 فٹ ہے اور 16 جون 2025 کو حمایت ساگر کی سطح آب 1758 ریکارڈ کی گئی تھی اور 16 جولائی 2025 یعنی ایک ماہ بعد سطح آب 1757 ریکارڈ کی گئی ہے۔ آبرسانی حکام کے مطابق دونوں ذخائر آب کی سطح آب میں گراوٹ کی بنیادی وجہ جاریہ موسم بالا کے دوران ناکافی بارش ہے، جبکہ عہدیداروں کو توقع ہے کہ آئندہ دنوں میں بارش سے دونوں ذخائر آب کی سطح میں اضافہ ہوگا۔ تلنگانہ میں جس کسی نے نئے پاسپورٹ کے لیے درخواست دائر کی ہے، انہیں اب الیکٹرانک چپ والا پاسپورٹ حاصل ہوگا۔ ریجنل پاسپورٹ آفیسر حیدرآباد جے اسنیہا جھا نے بتایا کہ وزارت خارجہ نے ای پاسپورٹ کی اجرائی کو کئی شہروں میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروع کیا ہے۔ حیدرآباد بھی ان میں شامل ہے۔ یہ وزارت خارجہ کی پہل ہے کہ عوامی خدمات کو بہتر بنانے عصری ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ ای چپ پاسپورٹس کی اجرائی اسی سمت میں ایک قدم ہے۔ کہا گیا ہے کہ ای چپ کے ذریعے پاسپورٹ کی سیکیورٹی کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ راجستھان سے حیدرآباد افیون منتقل کرنے والی بین ریاستی ٹولی کو پولیس نے پردہ فاش کر لیا اور گرفتار کر لیا۔ ایگل ٹیم نے 17 لاکھ روپے کی اماراتی افیون کو ضبط کر لیا، جس کی مقدار 3.5 کلو گرام بتائی گئی ہے۔ ایگل ٹیم کے مطابق 43 سالہ سلوارام بشنوئی، 38 سالہ باپو رام، 41 سالہ لاورم بشنوئی ساکنان نے راجستھان کو گرفتار کر لیا۔ ایگل ٹیم کو 45 دن پہلے ایک اطلاع ملی تھی اور ایگل ٹیم نے اس اطلاع پر کافی محنت کرتے ہوئے اس معاملے کو حل کیا۔ آؤٹر رنگ روڈ حدود میں ہائیڈرا نے ایک سال میں 30,000 کروڑ مالیت کی سرکاری جائیدادوں کا تحفظ کر کے ناجائز قابضین کو برخاست کیا ہے۔ ہائیڈرا سے جاری تفصیلات کے مطابق گزشتہ ایک برس میں 541 ناجائز قبضہ جات کو برخاست کر کے 499 ایکڑ سرکاری اراضیات کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اس نئے ادارے نے قیام کے ایک سال میں 6 تالابوں کے احیاء کو تجربہ اساس پر شروع کیا ہے اور ان میں 2 تالابوں کے احیاء کو مکمل کیا جا چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق حیدرآباد سے آئندہ 4 سے 5 ماہ میں 950 تالابوں اور کنٹوں کی نئی حد بندی کو مکمل کرنے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 499 ایکڑ سرکاری اراضیات پر 541 ناجائز قبضوں کو برخاست کروانے کی تفصیلات کے مطابق تالابوں اور کنٹوں پر 360 ناجائز قبضہ جات کو برخاست کر کے 133 ایکڑ اراضی کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا ہے، جبکہ مختلف کالونیوں کے لے آؤٹس پر 86 ناجائز قبضوں کو برخاست کر کے 123 ایکڑ اراضی کا تحفظ کیا گیا ہے۔ اسی طرح نالوں پر 20 ناجائز قبضہ جات اور تعمیرات کو برخاست کر کے 8 ایکڑ اراضی کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا ہے۔ سڑکوں پر قبضے کی جملہ 74 تعمیرات کو ہائیڈرا نے برخاست کر کے
218.30 ایکڑ اراضی کی حفاظت کی۔ پارکس پر غیر قانونی تعمیرات کو برخاست کرکے 10.65 ایکڑ اراضی کا تحفظ کیا گیا، جن پر جملہ 38 ناجائز قبضے جات تھے۔ کمشنر ہیڈرا ای وی رنگاناتھ نے آج میڈیا کو یہ تفصیلات بتائی۔ تلنگانہ اسٹیٹ فائنانس کمیشن کے صدر مسٹر سری سلسلہ راجیہ اور کمیشن کے دیگر ارکان کا نظام آباد اور کاماریڈی اضلاع کے دورے کے موقع پر ضلع کلکٹرز اور اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ اس موقع پر کمیشن کے معزز صدر و ارکان کو سرکاری پروٹوکول کے مطابق اعزاز دیا گیا اور دونوں اضلاع کی مالیاتی صورتحال، پنچایتوں کو درکار فنڈز اور دیگر ترقیاتی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے دوران اضلاع کے کلکٹرز نے کمیشن کے ارکان کو مختلف ترقیاتی منصوبوں، مالی ضروریات اور مقامی سطح پر درپیش چیلنجز سے واقف کروایا۔ فائنانس کمیشن ارکان نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے جاری اسکیمات کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور بہتر مالی منصوبہ بندی کے لیے متعلقہ محکمہ جات کو رہنمایانہ تجاویز پیش کی۔ اس موقع پر کمیشن چیئرمین سلسلہ راجیہ نے مقامی عہدیداروں کے تعاون کی ستائش کی اور کہا کہ ضلعی سطح پر عوامی سہولتوں کی بہتری کے لیے ریاستی حکومت کی مالی پالیسی کو مضبوط بنانے کی غرض سے کمیشن کی سفارشات کلیدی کردار ادا کرے گی۔ تلنگانہ کابینہ میں ایک بھی مسلمان وزیر کو شامل نہ کیے جانے کے خلاف YSR کانگریس پارٹی تلنگانہ کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ پارٹی کے ریاستی صدر محمد منصور علی نے اعلان کیا ہے کہ اتوار 20 جولائی کو شام 5 بجے دھرنا چوک نظام آباد پر احتجاجی دھرنا منظم کیا جائے گا۔ منصور علی نے کہا کہ مسلمانوں کو نظر انداز کرنا نہ صرف ناانصافی ہے بلکہ جمہوری اقتدار کی خلاف ورزی بھی ہے۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ کابینہ میں فوری طور پر ایک مسلم نمائندے کو شامل کیا جائے۔ پارٹی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ احتجاج میں شامل ہو کر اپنی آواز بلند کریں، کیونکہ ہماری یکجہتی ہمارا پیغام ہے اور ہمارا احتجاج ہمارا حق ہے۔